الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق اللہ العظیم۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ بہت اچھا حال ہے۔ پھر فرمایا کہ میاں اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس شخص کا کیا حال پوچھ رہے ہو جس کا کوئی بھی کام اس کائنات میں اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ کائنات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کائنات کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہو اس سے زیادہ خوش اور اس سے زیادہ عیش میں کون ہو سکتا ہے؟ سوال کرنے والے کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کائنات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بلکہ ان کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے۔ آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ہو جاتا ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیا ہے۔ بس جو میرے اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، جو میرے اللہ کی مشیت وہی میری مشیت، اور اس کائنات میں ہر کام اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، اور میں نے اپنے میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، اس لیے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے میں بڑا خوش ہوں اور عیش و عشرت میں ہوں۔ بہرحال اللہ والوں کو جو سکون اور آرام اور راحت میسر ہے، جس کے بارے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہماری عافیت اور سکون اور راحت کا پتہ چل جائے تو بادشاہ تلواریں لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے کہ راحت اور سکون ہمیں دے دو۔ یہ سکون مخلوق سے نگاہیں ہٹانے سے اور مخلوق سے توقعات ختم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بندے کو سکون تب حاصل ہوتا ہے جب وہ لوگوں سے امیدیں ختم کر دے، لوگوں سے کام ہونے کی امیدیں ختم کر دے تو پھر اس کو سکون ملتا ہے۔ وہ ایک ہی بات اپنے دل و دماغ میں لے کر کے جیے کہ میری ساری امیدیں میرے اللہ سے ہی پوری ہو سکتی ہے، اور پھر مخلوق سے اگر میری کوئی امید پوری ہوتی ہے تو وہ بھی میرے اللہ کا خاص انعام ہے۔ جب مخلوق سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر دیکھو کیسا سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں صرف کہنے سننے سے حاصل نہیں ہوتی، صحبت کے نتیجے میں یہ چیزیں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ منتقل ہو جاتی ہیں اور انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ جب بندہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ان کی اچھی عادتیں اپنے اندر منتقل ہونی شروع ہوتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت عجوز الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کیف انتم کیف حالکم کیف کنتم بعدنا قالت بخیر بأبی انت و امی یا رسول اللہ فلما خرجت قلت یا رسول اللہ تقبل هذه العجوز هذا الإقبال فقال یا عائشہ انها كانت تأتینا زمان خدیجہ وان حسن العہد من الایمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عمر رسیدہ خاتون آئی، ایک بوڑھی عورت آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام اور استقبال کیا، ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا، ان کی بڑی خاطر تواضع کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ جب وہ خاتون چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا
یا رسول اللہ، آپ نے اس خاتون کے لیے بہت اکرام اور اہتمام فرمایا، یہ کون خاتون تھی؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا کانت تأتینا زمان خدیجہ، یہ خاتون اس وقت ہمارے گھر آیا کرتی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا تعلق تھا، گویا کہ یہ ان کی سہیلی تھی، اس لیے میں نے ان کا اکرام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس آنے والی بوڑھی عورت کا میں نے اکرام اس لیے کیا کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی تھی، جو خدیجہ کے میری بیوی تھی۔ پھر فرمایا، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، یعنی کسی کے ساتھ اچھی طرح نباہ کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور تعلق کو نبھا کر کے رکھنا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی مومن کا یہ کام ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو، جب اس کا کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو، دوستی ہو، تو اب حتی الامکان اپنی طرف سے اس تعلق کو نہ توڑے، بلکہ اس کو نبھاتا رہے، چاہے طبیعت پر نبھانے کی وجہ سے گرانی بھی ہو، اگرچہ اس دوستی کو، اس تعلق کو نبھانے کی وجہ سے طبیعت پر بوجھ پڑ رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کو نبھاتا رہے اور اس تعلق کو بدمزگی پر ختم نہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرے کہ اگر کسی کے ساتھ تمہاری مناسبت نہیں ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہ کرے، لیکن ایسا تعلق ختم کرنا کہ اب بول چال بھی بند اور سلام دعا بھی ختم، ملنا جلنا بھی ختم، ایک مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں۔ ایمان والے سب کے سب آپس میں محبت کے ساتھ رہا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے تعلقات کو معمولی سی باتوں کے اوپر توڑا نہیں کرتے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے دو سبق ہے۔ اوپر جو حدیث ذکر کی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، اس میں ہم سب کے لیے دو سبق ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے تعلق والوں سے نباہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ صرف اپنے تعلق والوں سے نباہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنے وہ عزیز جو پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے وہ دوست احباب جو پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے وہ رشتہ دار جو پہلے گزر چکے ہیں، مثلا ماں باپ ہیں یا بیوی ہیں، تو ان کے اہل تعلق سے بھی نباہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ابا کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھنا چاہیے، ہماری ماں کے سہیلیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا۔ ہمارے بھائیوں کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور میری طبیعت پر اس بات کا اثر ہے کہ میں زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا اور ان کی قدر نہ کر سکا، اور جیسے حقوق ادا کرنا چاہیے تھے اس طرح حقوق ادا نہ کر سکا۔ جو لوگ زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں اس قسم کی حسرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ان صاحب کے دل میں بھی اس کی حسرت تھی، اس لیے عرض کیا کہ میرے دل میں اس کی شدید حسرت ہے اور اثر ہے، اب میں کیا کروں؟ جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم یہ کرو کہ تمہارے والد کے جو دوست احباب ہیں اور جو ان کے تعلق والے اور ان کے قرابت دار ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے نتیجے میں تمہارے والد کی روح خوش ہوگی، اور تم نے اپنے والد کے اکرام اور حسن سلوک میں جو کوتاہی کی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں اس کی تلافی فرما دیں گے۔ لہذا والدین اور اہل تعلقات کے انتقال کے بعد ان کے اہل تعلقات سے نباہ کرنا، ان کے ساتھ دوستی یاری نبھانا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان سے ملتے جلتے رہنا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ جو آدمی مر گیا تو وہ اپنے اہل تعلقات کو بھی ساتھ لے گیا، بلکہ اس کے اہل تعلقات تو دنیا میں موجود ہے، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انتقال ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کا اکرام فرمایا۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے پاس ہدیے تحفے بھیجا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا،
اور یہ ان سب کی سہلیہ تھی۔ اس حدیث میں دوسرا سبق وہ ہے جو حدیث کے الفاظ حسن العہد سے معلوم ہو رہا ہے۔ حسن العہد کے معنی ہے اچھی طرح نباہ کرنا، یعنی جب ایک مرتبہ کسی سے تعلق قائم ہو گیا تو حتی الامکان اس تعلق کو نبھاؤ، اور جب تک ہو سکے اپنی طرف سے اس کو توڑنے سے پرہیز کرو۔ بالفرض اگر اس کی طرف سے تمہیں تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو یہ سمجھو کہ دوسرے کے ساتھ تعلق کو نبھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر سنت اور عبادت سمجھ کر اس تعلق کو نبھاؤ اگرچہ اس کی جانب سے ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہل تعلقات میں ایک صاحب تھے۔ ویسے تو بڑے نیک آدمی تھے، لیکن بعض لوگوں کی اعتراض کرنے کی طبیعت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ سامنے والے میں سے کچھ نہ کچھ کمیاں تلاش کرنا اور اس کے اوپر اعتراض کرنا۔ وہ جب بھی کسی سے ملیں گے تو اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیں گے اور کوئی تانا مار دیں گے، کوئی شکایت کر دیں گے۔ بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے۔ ان صاحب کا بھی ایسا ہی مزاج تھا، چنانچہ لوگ اس معاملے میں ان سے پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق خود میرے ساتھ ایسی بات کی کہ وہ میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صاحب نے ایک مرتبہ اپنے عادت کے مطابق خود مجھ سے اس طرح کی بات کی جو مجھ سے برداشت سے باہر ہو گئی۔ وہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس وقت تو میں اس بات کو پی گیا۔ میرے دماغ میں اس وقت یہ بات آئی کہ صاحب کچھ اپنے مرتبے اور کچھ اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھ سے ایسی بات کی ہے۔ چنانچہ گھر واپس آ کر میں نے ایک تیز خط لکھا، میں نے ایک غصے سے بھرا ہوا خط لکھا، اور اس خط میں یہ بات بھی لکھ دی کہ آپ کے مزاج میں یہ بات ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو آپ سے شکایتیں رہتی ہے، اور اب آج آپ نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے اب آئندہ میں آپ سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، ایسا خط لکھا۔ لیکن چونکہ الحمدللہ میری عادت یہ تھی، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میری عادت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی ایسی بات سامنے آتی تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ضرور پیش کر دیتا تھا۔ چنانچہ وہ خط لکھ کر حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں پیش کیا اور ان کو سارا قصہ بھی سنایا کہ یہ بات ہوئی اور انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، اور اب یہ بات میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ چونکہ اس وقت میری طبیعت میں ہیجان اور اشتعال تھا، اس لیے والد صاحب نے اس وقت تو وہ خط لے کر رکھ لیا اور فرمایا کہ اچھا پھر کسی وقت بات کریں گے، یہ کہہ کر ٹال دیا۔ جب پورا ایک دن گزر گیا تو حضرت والد صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہارا خط رکھا ہوا ہے اور میں نے پڑھ لیا ہے، اس خط سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اب یہ خط ان کو بیچ کر تعلقات ختم کر دے۔ اس وقت حضرت والد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کسی سے تعلق توڑنا ایسا کام ہے کہ جب چاہو کر لو۔ کسی سے تعلق توڑنا یہ بڑا آسان کام ہے کہ جب چاہو توڑ لو، اس میں کسی انتظار کی یا وقت کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن تعلق جوڑنا، کسی سے رابطے کو مضبوط بنانا جو ہر وقت نہیں کیا جا سکتا، یہ ایسا کام ہے، لہذا تمہیں اس کی جلدی کیا ہے کہ یہ خط ابھی بھیجنا ہے؟ ابھی کچھ دن اور انتظار کر لو اور دیکھ لو۔ البتہ اگر ان سے ملنے کا دل نہیں چاہتا تو ان کے پاس مت جاؤ، لیکن اس طرح خط لکھ کر باقاعدہ قطع تعلق کر لینا، رشتے ناطے کو بالکل ختم کر دینا، تو یہ اپنی طرف سے تعلق ختم کرنے کی بات ہوئی۔ پھر فرمایا کہ تعلق ایسی چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان اس تعلق کو نبھاؤ۔ تعلق کو توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے۔ اگر تمہاری طبیعت ان کے ساتھ نہیں ملتی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم صبح و شام ان کے پاس جایا کرو، بلکہ طبیعت نہیں ملتی تو مت جاؤ۔ لیکن جب تعلق قائم ہے تو اپنی طرف سے قطع کرنے کی، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر ایک دوسرا خط نکال کر دکھایا جو خود لکھا تھا، مفتی شفیع صاحب کے والد صاحب نے خود لکھا تھا۔ وہ خط نکالا اور ان کو دکھایا اور فرمایا کہ اب میں نے یہ دوسرا خط لکھا ہے، اس خط کو پڑھو اور اپنے خط کو پڑھو۔ تمہارا خط تعلقات کو ختم کرنے والا ہے
اور میرا خط پڑھو۔ میرے خط کے اندر بھی شکایت کا اظہار ہو گیا اور یہ بات بھی اس میں آ گئی کہ ان کا یہ طریقہ اور رویہ تمہیں ناگوار ہوا۔ معاملے کی بات پوری آ گئی، لیکن اس خط نے تعلقات کو ختم نہیں کیا۔ چنانچہ وہ خط لے کر میں نے پڑھا تو میرے خط میں اور حضرت کے خط میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ہم نے اپنے جذبات اور اشتعال میں آ کر وہ خط لکھ دیا تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بات نبھانے کے لیے اس طرح خط لکھا کہ شکایت اپنی جگہ ہو گئی اور ان کے جس طرز عمل سے ناگواری ہوئی تھی اس کا بھی اظہار ہو گیا کہ آپ کی یہ بات ہمیں پسند نہیں آئی، لیکن آئندہ کے لیے قطع تعلق کی جو بات تھی وہ اس میں سے کاٹ دی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ پرانے تعلقات ہے، اور ان صاحب سے تعلق میرا اپنا ذاتی تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے والد صاحب کے وقت سے تعلق چلا آ رہا ہے۔ ان کے والد صاحب سے ہمارے والد صاحب کا تعلق تھا۔ اب اتنے پرانے تعلق کو ایک لمحے میں کاٹ کر ختم کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال حضرت والد صاحب نے جملہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ تعلقات کو توڑنا آسان ہے، رشتوں ناتوں کو، دوستیوں کو توڑ دینا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے، یہ ایسا جملہ فرما دیا کہ آج یہ جملہ دل پر نقش ہے۔ ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس عمارت کو ڈھا دو، وہ عمارت 2 دن کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن جب تعمیر کرنے لگو گے تو اس میں کئی سال خرچ ہو جائیں گے۔ مکان بنانے میں کئی سال خرچ ہو جائیں گے، لیکن توڑنا ہو تو بڑی تیزی کے ساتھ اس کو توڑ دیا جا سکتا ہے۔ لہذا کوئی بھی تعلق ہو اس کو توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے۔ اس لیے تعلق توڑنے کے لیے پہلے 1000 مرتبہ سوچو، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، اچھی طرح نبھاؤ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایمان والوں کے اندر آپس میں توڑ پیدا ہو جائے یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ فرض کرے کہ اگر آپ کو تعلق کی وجہ سے دوسرے سے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، کسی سے تعلق کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ سوچو کہ تمہیں جتنی تکلیفیں پہنچے گی تمہارے درجات میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، تمہارے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کانٹا اس کے ثواب اور اس کے درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اور تم اس پر صبر کر رہے ہو تو اس صبر کا ثواب تمہیں مل رہا ہے، اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ پر عمل کرنے کی نیت ہے تو اس صورت میں اتباع سنت کا اور زیادہ ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ لہذا یہاں جو تکلیفیں تمہیں پہنچ رہی ہے وہ اس دنیا میں رہ جائے گی۔ آپس میں رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو ساری تکلیفیں اس دنیا میں رہ جائے گی۔ یہ تو تھوڑی دیر اور تھوڑے وقت کی ہے، لیکن اس کا جو اجر و ثواب تم اپنے قبر میں سمیٹ کر لے جاؤ گے، اور جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عطا فرمائیں گے، وہ اجر و ثواب انشاءاللہ ان تکلیفوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے سامنے ان تکلیفوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ لہذا رشتہ داریاں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی وجہ سے ختم نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز صبر کرنے والوں کو اپنے رحمتوں سے نوازیں گے اور ان کو صبر کا صلہ یعنی بدلہ عطا فرمائیں گے، تو جو لوگ دنیا میں آرام اور راحت سے رہے ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا اور اس پر ہم صبر کرتے اور ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملتا جتنا ان لوگوں کو مل رہا ہے۔ اس طرح لوگ حسرت کریں گے۔ اس لیے جو یہ تکلیفیں تھوڑی بہت پہنچ رہی ہے ان کو برداشت کر لو، لیکن نباہ کرنے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ رشتہ داریاں جوڑ کر رکھنے کے معنی سمجھ لینا چاہیے کہ رشتہ داریاں جوڑ کر رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ نباہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کرتے رہو، اس سے تعلق ختم نہ کرو، لیکن نباہ کرنے کے لیے دل میں مناسبت کا پیدا ہونا اور اس کے ساتھ دل کا لگنا اور طبیعت میں کسی قسم کی الجھن کا باقی نہ رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنے کسی رشتہ دار سے یا اپنے کسی دوست سے
تکلیف پہنچ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب تکلیف پہنچے گی تو ہمارا دل تو اس سے محبت نہیں کرے گا، ہمارا دل تو اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا دل بھی اس سے محبت کرنے لگے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے ظاہر کو اس طرح بنا کر کے رکھیں کہ اس کو یوں محسوس ہو کہ میں اس کو اگرچہ تکلیف پہنچا رہا ہوں لیکن یہ مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے، اگرچہ دل میں اس کی محبت نہ آ رہی ہو، کیونکہ دل کا معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے، اس میں ہم زبردستی تو محبت پیدا نہیں کر سکتے کسی کی۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ دن رات اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باقی رہے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ رشتہ داریاں باقی رکھنا یعنی دن رات ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ان کے ساتھ ہنسنا بولنا اور ملنا جلنا باقی رہے، یہ بھی ضروری نہیں۔ نباہ کے لیے ان چیزوں کا باقی رکھنا ضروری نہیں، بلکہ تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے حقوق شرعیہ کی ادائیگی کافی ہے۔ تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے شریعت نے جو حقوق عائد کیے ہیں رشتہ داروں کے اور اسی طرح سے ایمان والوں کے، ان کو ادا کرتے رہنا بس یہی کافی ہے۔ لہذا آپ کو اس بات پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کا دل تو فلاں کے ساتھ نہیں لگتا لیکن آپ زبردستی اس کے ساتھ جا کر ملاقات کریں، یا آپ کے ان کے ساتھ محبت نہیں ہے تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کرتا کہ آپ طبیعت کے خلاف ان کے پاس جا کر بیٹھے، بس صرف ان کے حقوق ادا کرتے رہے اور قطع تعلق نہ کرے اور ہم سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بس اس بات کا خیال رکھے، تو یہ رشتہ داریاں جوڑنے کی فہرست میں آ جائے گا، اگرچہ ہمارا دل اس سے نہیں لگتا، کیونکہ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ کے یہی معنی ہے۔ بہرحال ہمارے آپس کے تعلقات میں دن رات لڑائیاں اور جھگڑے اٹھتے رہتے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات میں پڑوسیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہتا ہے کہ دن رات لڑائیاں اور جھگڑے اٹھتے رہتے ہیں، وہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑنے اور آپ کی ہدایات اور تعلیمات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک وہ حدیث جو پہلے بیان میں پڑھی تھی اور ایک یہ حدیث جو آج پڑھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں حدیثوں کو پلے باندھ لیں اور ان کی حقیقت سمجھ لیں اور ان پر عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے کے بے شمار جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ محبت کرو تو اعتدال سے کرو، اگر کسی سے محبت کرو تو بہت ہی زیادہ ایک دم جھک مت جاؤ، بہت ہی زیادہ ایک دم جھک مت جاؤ، اعتدال سے بالکل ماپ میں رہو۔ اگر کسی سے محبت کرو تو اعتدال سے کرو، اور بغض کرو، کسی سے دشمنی کرو تو بھی اعتدال سے کرو۔ اگر کبھی کسی مقصد کے خاطر کسی سے کچھ بگاڑنے کی نوبت آ گئی تو بالکل اس طرح سے کہ ایک دم اعتدال میں رہ کر، غصے میں بالکل جو ہے بالکل اس طرح مت ہو جاؤ کہ قابو سے باہر۔ دوستی کرو تو بھی اعتدال سے ایک دم ماپ میں رہ کر کے، اور کسی سے دشمنی کرو تو بھی ایک دم اعتدال سے ماپ میں رہ کر کے۔ شریعت کی ساری تعلیم یہ ہے کہ اعتدال سے کام لو اور کہیں بھی حد سے متجاوز نہ ہو جاؤ، بارڈر کراس مت کر لو، کہیں بھی حد سے متجاوز نہ ہو جاؤ، اور یہ کہ جب کسی سے تعلق قائم ہو جائے تو اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جا رہا ہے، ساتھی سنت